ضرورت، سیاستدانوں کو بھی ضرورتیں، وزیروں کو بھی ضرورتیں، ماں باپ کی بھی ضرورت، بیوی بچوں کی بھی ضرورت، ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں۔ جب ضرورت سے ضرورت ٹکرائے گی تو ہر آدمی اپنے آپ کو آگے کرے گا، دوسرے کو پیچھے کرے گا۔ جب ہم نے دائیں بائیں دیکھا ہم تو خواہشات اور ضرورتوں کے غلام ہیں، تو کس کو سہارا بنائیں؟ جس کی ذاتی کوئی ضرورت نہ ہو تو ہم نے زمین میں دیکھا، آسمان میں دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ہمیں کوئی نہ نظر آیا، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اللہ کو ہم جانتے نہیں تھے تو ہم نے تو دیکھا سارا جہان ہی ہماری طرح ضرورت مند ہے۔ ایک آدمی اکبر سے ملنے آیا، اکبر سے، جلال الدین اکبر، کوئی حاجت لے کر آگے دیکھا وہ بھی دعا مانگ رہا، کہو ہو یہ تو خود محتاج ہے، مجھے کیا دے گا، اسی سے مانگوں جس سے یہ مانگ رہا ہے۔ تو ہمارا علم تو خاموش تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کون سی ایسی ذات ہے جو بے عیب ہو، جو ضرورتوں سے پاک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا، اپنے حبیب پہ اتارا، اس کی طرف سے خبر آئی کہ صرف ایک ذات ہے، ایک ذات ہے، یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک ہے، یسقی ولا یسقا، جو پلاتا ہے پینے سے پاک ہے، ینم ولا ینام، سلاتا ہے سونے سے پاک ہے، یریح ولا یرتاح، راحت دیتا ہے خود آرام کرنے سے پاک ہے، اور وہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اس کو نہ زمین کی ضرورت ہے نہ آسمان کی ضرورت ہے، اسے بلند ہونے کے لیے عرش کی ضرورت کوئی نہیں، اور اسے اپنی حکومت کے لیے لشکروں کی ضرورت کوئی نہیں، فوجوں کی ضرورت کوئی نہیں، جگہ اس کی ضرورت کوئی نہیں، زمانہ اس کی ضرورت کوئی نہیں، مکان اسے نہیں چاہیے، نہ وہ جگہ کا جگہ جسم کو چاہیے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ میرا جسم ہے نا، میں نے ممبر کی جگہ گھیر لی، ممبر کی جگہ گھیر لی، یہ روڈ ہے، اس نے فضا میں اتنی جگہ گھیر لی ہے۔ تو اللہ ذات ہے پر جسم سے پاک ہے، جو ذات ہو اور جسم سے پاک ہو۔ جسم کہتے ہیں لمبائی، چوڑائی، گہرائی، لمبائی یہ چوڑائی یہ گہرائی، اس کو جسم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لمبائی چوڑائی سے پاک، گہرائی سے پاک، لہذا وہ ذات تو ہے پر جسم نہیں، وہ ذات تو ہے پر جسم نہیں۔ جب وہ جسم نہیں تو وہ جگہ کا محتاج نہیں، جب وہ جسم نہیں تو وہ مکان کا محتاج نہیں۔ لا یحویہ مکان، وہ ہے پر جگہ سے پاک۔ لا یشتمل علیہ الزمان، وہ شروع سے ہے پر زمانے سے پاک، نہ اس پہ ماضی گزرا، نہ اس پہ حال موجود ہے، نہ اس پہ مستقبل آتا ہے۔ وہ حال سے بھی پاک، ماضی سے بھی پاک، مستقبل سے بھی پاک، وہ جگہ سے بھی پاک، مکان سے بھی پاک، زمانے سے بھی پاک۔ جو ہر چیز سے پاک ذات ہو اس سے گھر مانگو گے تو بڑے آرام سے دے دے گا۔ جس کو خود مکان کی ضرورت نہیں اس سے مانگو آرام سے دے گا۔ جس کو جگہ کی ضرورت نہیں اس سے مانگو کھلی دے گا۔ جس کو زمانے کی ضرورت نہیں اس سے مانگو وہ زمانے کو تمہارے قدموں میں جھکا دے گا۔ جس کو کھانے کی ضرورت نہیں اس سے مانگو تمہاری نسلوں کے لیے در کھول دے گا۔ جس کو پینے کی ضرورت نہیں اس سے مانگو تمہارے لیے چشمے بہا دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے بارشیں برسائے گا۔ یمددکم باموال وبنین، تمہارے لیے تمہیں اولادوں کے سلسلے تمہیں بابرکت کر دے گا، تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ۔ اپنی ذات میں احد ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اکیلا، احد، لا الہ الا اللہ، ایک اکیلا، احد، صمد، فرد، تفرد بالبقاء، توحد بالکبریاء، اپنی ذات میں کبریائی میں اکیلا، بقا میں اکیلا، وجود میں اکیلا، اپنی حیات میں اکیلا، قائم ہونے میں اکیلا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ایک ہی تو ہے اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، ایک ہی تو ہے اللہ، لم يتخذ صاحبہ، جس کی بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، جس کا بیٹا کوئی نہیں، ولم يكن له شریک فی الملک، جس کا ملک میں شریک کوئی نہیں، ولم يكن له ولی من الذل، جس کا مددگار کوئی نہیں، لیس معه الہ یخشی، اس کے مقابلے میں کوئی اور معبود نہیں جس کے ڈرا جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ یہ ماتھا اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک گیا تو یہ مومن ماتھا نہ رہا، یہ مسلمان کا ماتھا یہ صرف ایک ہی جگہ جھکتا ہے جس کا نام سجدہ ہے، اور وہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کی ذات کے سوا یہ ماتھا کہیں نہیں جھکتا، یہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ محمد تغلق کے زمانے کے بزرگ ہیں، وہ بادشاہوں کے در پہ نہیں جاتے، اور محمد تغلق بڑا خر دماغ بادشاہ گزرا ہے، انہوں نے کہا بلاؤ ان کو، انہوں نے کہا وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، تو اس نے دروازہ چھوٹا کروا دیا، اس میں سے تو یوں گزرے گا، اس میں تو یوں گزرے گا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پاؤں پہلے داخل کیے، سر بعد میں داخل کیے۔
پہلے پاؤں اندر کے، انہوں نے کہا یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے یہ جھکتا نہیں۔ اللہ کو پہچان جو اللہ کو پہچان جائے گا اس کا ہاتھ مخلوق کی طرف اٹھنا بند ہو جائے گا۔ جو اللہ کو پہچان جائے گا اس کا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایک اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک نہیں، اکیلا، الحی، زندہ بغیر روح کے زندہ، القیوم، قائم بغیر روٹی پانی کے قائم، ہوا کا محتاج نہیں، پانی کا محتاج نہیں، کھانے کا محتاج نہیں، اور لشکروں کا محتاج نہیں، زمانے کا محتاج نہیں، روشنی کا محتاج نہیں، سورج کا محتاج نہیں، چاند کا محتاج نہیں، ہواؤں کا محتاج نہیں، پھولوں کا محتاج نہیں۔ جہاں لفظ محتاجی آئے وہاں اللہ پاک ہے، اس چیز سے پاک صاف ہے۔ الحی، زندہ، القیوم، قائم، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات، آسمان اس کے، وما فی الارض، زمین اس کی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا، دم مار نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کو جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، کوئی اس کی طاقت سے باہر ہو کر اس سے کوئی علم نہیں لے سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں پہ گھیرا ڈالا، زمینوں پہ گھیرا ڈالا، فضاؤں پہ گھیرا ڈالا، اس کی کرسی پھیل گئی، اس کا تخت، اس کی بادشاہی، اس کا اقتدار، اس کی کرسی نے گھیرا ڈالا، اس کے اوپر عرش، اس کے اوپر نور کے پردے، اور اس کے اوپر اللہ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہے اور کس شکل و صورت میں ہے۔ ایک اللہ کا نبی تھا جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا، باقی اس انتظار میں ہے کہ جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے، اس سے پہلے نہیں جانتے وہ کیا ہے، ایسا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ وہ دلوں میں اتر جاتا ہے، اس کا دل انسان مومن آدمی کا دل اس کا عرش بن جاتا ہے، اور جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ کے عرش پہ وہ تجلیاں نہیں پڑتی جو اس مومن انسان کے دل پہ اللہ پاک کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو وہ ذات ہے جس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ولا یعودہ حفظہما، اس کو ساری کائنات کا نظام تھکاتا نہیں، وہو العلی بلند العظیم، بڑی عظمت والا، ہواؤں کو چلایا، سورج کو نکالا، چاند کو چڑھایا، پھر اسے گھٹایا، پھر اسے چھپایا، ستاروں کو جھلملایا، پھر انہیں چلایا، پھر انہیں چھپایا، آسمان کو چھت کو بنایا، ستون کوئی نہ لگائے، زمین کو بچھایا، بلڈوزر کوئی نہ چلایا، سمندروں کو بنایا، پانی کے چشمے سے سمندر نہ بنائے، پانی نہ تھا، قطرہ نہ تھا، سمندر بنا دیے، ہوا کا ذرہ نہ تھا، 500 میل کا غلاف بنا دیا، ایک کہیں پتا نہ تھا، لاکھوں قسم کے کروڑوں قسم کے درخت بنا دیے، مخلوق کا وجود کوئی نہ تھا، انسان سے لے کر انسان کے علاوہ بے شمار مخلوقات بنا دی، کوئی شکل سامنے نہ تھی، بن شکل کے شکلیں بنا دی، بغیر نمونے کے نمونے بنا دیے، ہواؤں میں اڑایا، زمین پہ چلایا، اور رینگنے والا بنایا، دوڑنے والا بنایا، چھپنے والا بنایا، تیرنے والا بنایا، جھپٹنے والا بنایا، بل کھانے والا بنایا، زہریلا بنایا، ڈسنے والا بنایا، شہد کو بنایا۔ وہ مکھی میں کیا طاقت ہے؟ ایک مکھی، وہ گندی مکھی بھی مکھی، شہد کی مکھی بھی مکھی، اور بھیڑ بھی ایک مکھی، اس نے پانی پیا تو سارا زہر بن گیا، مکھی نے پانی پیا تو غلاظت بن گیا، شہد کی مکھی نے پانی پیا تو اس کے گلینڈز میں جا کر شہد بن گیا، پیچھے جا کر زہر بن گیا۔ کتنی بڑی کاریگری ہے، ساری کائنات مل کر شہد کا ایک قطرہ نہ بنا سکے، اور اپنے چھوٹی سی اتنی سی مخلوق سی حقیر مخلوق سے وہ حکم دے تو اس کے گلے میں چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہوتے ہیں، جہاں رس پہنچا تو شہد بنا، بچا کھچا اس کے دم میں پہنچا تو زہر بنا۔ یہ ہے وہ رب جو بحر و بر میں اپنی شہنشاہی کا اعلان کر رہا ہے۔ ہاں، وہ ہے زمین آسمان کا بلا شرکت غیر تنے تنہا مالک، جس کی شراکت کوئی نہیں، بازارت کوئی نہیں، مشاورت کوئی نہیں، لیس معہ الہ یخشی، اس کے سامنے کوئی اور اللہ نہیں جس سے ڈرو، جس سے ہاتھ پھیلا کے مانگو، جس کے سامنے ماتھے جھکاؤ، ولا رب یرجا، اس کے سوا کوئی کھلانے والا رب نہیں جس سے امیدیں باندھو اور جس کو ندا کرو اور جس کو پکارو، اور ولا وزیر یرشا، ولا وزیر یوتا، اس کا کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بناؤ اور اس تک پہنچ کے کام کرواؤ، ولا حاجب یرشا، اس کا کوئی ٹاؤٹ نہیں، جیسے بددیانت افسروں کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں، وہ بیچ میں پڑھ کے رشوت دلاتے ہیں، وہ ذات ہے جس کا کوئی ٹاؤٹ کوئی نہیں، اسے اندھیروں میں پکارو کہے گا لبیک، اجالے میں پکارو کہو گا لبیک، مل کے پکارو کہو گا لبیک، آہستہ پکارو کہو گا لبیک، اپنے دل کی گہرائیوں سے زبان بند کر کے کہو، وہ اس پر بھی کہے گا لبیک۔ وہ زبان
سے بولنے کا محتاج کوئی نہیں، پھر اکیلے اکیلے بولنے کا محتاج کوئی نہیں، عرب کٹھے ہو جاؤ، عرب عجم کٹھے ہو جاؤ، پہلے بھی آ جائیں پچھلے بھی آ جائیں،